بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عرصہ پہلے تک وہ صحابی درخت کے جس کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لوگوں کے علم میں تو موجود تھا، لیکن اس درخت کی مخصوص جگہ یا محلِ وقوع کے بارے میں کسی کو کچھ خاص معلومات نہ تھیں۔ یہ درخت اب مشرقی اردن میں صفا کے مقام پر وادی سیران میں دریافت ہو چکا ہے۔ اس معجزاتی درخت کو دور سے ہی پہچانا جا سکتا ہے، کیونکہ کئی سو مربع کلومیٹر کے خشک اور صحرائی علاقے میں یہ واحد جاندار چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ بقول اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ کے، میں ہیلی کاپٹر میں صحرا کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ میں نے نیچے ایک درخت کو دیکھا۔ اس صحرا میں نہ کوئی اور پودا تھا اور نہ کوئی کھیت اور نہ ہی پانی۔ اس درخت کا اس صحرا میں تر و تازگی کے ساتھ موجود ہونا میرے لیے ایک واضح دلیل تھی کہ یہ درخت اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے۔ اس درخت کو صحابی درخت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت ہے؟ اور اس درخت کے بارے میں تفصیلی معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اس درخت کو صحابی درخت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ 1400 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود بھی یہ درخت وہ واحد جاندار چیز ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ یہ بات سائنسی اعتبار سے بھی درست ہے کہ پودے اور درخت بھی جاندار ہوتے ہیں، اسی لیے اس درخت کو صحابی درخت کہا جاتا ہے۔ اس درخت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی عمر میں تھے۔ کچھ روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال لکھی گئی ہے۔ کچھ دیگر روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال بتائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب حضرت ابو طالب نے تجارتی مقاصد کی خاطر شام کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ اہل قریش ان زمانوں میں سال میں 2 تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ ایک سفر گرمیوں میں شام کی طرف کیا جاتا تھا اور دوسرا تجارتی سفر سردیوں میں یمن کی جانب کیا جاتا۔ قرآن میں اللہ نے قریش کے جن سفروں کے بارے میں اشارہ فرمایا تھا وہ یہی ہے۔ حضرت ابو طالب خود بھی تجارت سے وابستہ تھے، چنانچہ انہوں نے قریش کے دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر ایک تجارتی سفر کا منصوبہ بنایا۔ یہ گرمیوں کا موسم تھا اور منزل تھی شام کی سرزمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے چچا کے زیر کفالت تھے۔ کچھ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اس سفر میں اکیلے جانا چاہتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ساتھ جانے پر اصرار فرمایا۔ جناب ابو طالب نے اور ان کے بچوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ سفر لمبا ہے اور دیگر کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے حد اصرار کیا کہ انہیں اس قافلے کا حصہ بننا ہے۔ حضرت ابو طالب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی اور انہوں نے ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا بیٹا ہی سمجھا تھا۔
چنانچہ بالآخر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر جانے کی حامی بھر لی۔ دوستو، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا، کیونکہ اسی سفر میں پہلی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی بات دنیا کے سامنے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو دنیا کے سامنے لانا تھا۔ کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ تاریخ کے مطابق یہ سفر 586 عیسوی میں کیا گیا۔ قریش کا یہ قافلہ سفر کرتے کرتے وادی سیران پہنچ گیا۔ یہاں ایک گھنے سایہ دار درخت کے نیچے اہل قریش نے آرام کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے جانوروں کو بھی کھلا چھوڑ دیا۔ اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ایک گرجا گھر اور عیسائی خانقاہ بھی موجود تھی۔ اس خانقاہ میں کچھ عیسائی راہب ترک دنیا کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان عیسائی راہبوں میں سے ایک کا لقب بحیرہ تھا۔ بحیرہ کا اصل نام برجیس یا جرجیس تھا، لیکن اپنے زیادہ علم اور زیادہ عبادت کی وجہ سے اسے بحیرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ بحیرہ خانقاہ کی کھڑکی میں کھڑا اس قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا۔ وہ بحیرہ اس قافلے میں زیادہ دلچسپی نہ لیتا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ قافلے کے کچھ لوگوں پر بادلوں کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے تو وہ تھوڑا حیران ہوا۔ گرمیوں کے موسم میں تپتی دھوپ میں جہاں جہاں یہ قافلہ ادھر ادھر ہو رہا تھا، بادل کا ٹکڑا بھی ادھر ادھر جا رہا تھا۔ اب جب یہ قافلہ اس درخت کے نیچے سستانے کے لیے رکا تو بحیرہ نے دوسرے راہبوں کو کہا، اس قافلے کے لوگوں کو کھانے پر بلایا جائے۔ ایک روایت کے مطابق جب یہ قافلے والے اتر کر درخت کے سائے میں بیٹھنا شروع ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ عمر مبارک میں سب سے چھوٹے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتظار فرمایا کہ پہلے بڑے بیٹھ جائیں، پھر آپ کہیں تشریف فرما ہوں گے۔ سایہ کم تھا اور جگہ بھی، لیکن پھر اس درخت کی شاخیں پھیلی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سایہ کر دیا۔ بحیرہ نے یہ معجزہ بھی دیکھا۔ اہل قریش حیران ہوئے کہ پہلے تو کبھی اس گرجا گھر یا خانقاہ کے راہبوں نے انہیں کسی بھی سفر کے دوران کھانے کی دعوت نہیں دی تھی، تو اس دفعہ کیا خاص بات ہے؟ خیر، یہ لوگ کھانے کے لیے خانقاہ کے اندر چلے گئے۔ ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ اندر تشریف لے گئے، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق اہل قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قافلے کے سامان اور جانوروں پر نظر رکھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ بحیرہ نے قریش کے ہر بندے کے آگے کھانا خود رکھا اور ان سب کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بحیرہ کا اس خانقاہ میں قیام کا مقصد ہی آخری نبی کی تلاش تھی۔ وہ پرانی کتابوں توریت اور انجیل کا عالم تھا اور نبوت کی نشانیوں کے بارے میں جانتا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبول اسلام سے پہلے بحیرہ کے شاگرد رہ چکے تھے۔ بحیرہ کو اپنے سامنے بیٹھے مہمانوں میں کچھ خاص نظر نہ آیا، لیکن بادل اور درخت کی شاخوں والا معجزہ دیکھ چکا تھا۔ اس نے قافلے والوں سے پوچھا کہ قافلے کا کوئی ایسا شخص تو نہیں جو یہاں موجود نہ ہو؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ نہیں، سب ہی یہاں موجود ہیں۔ لیکن پھر ایک دوسرا شخص بولا کہ محمد بن عبداللہ کو تو ہم چھوڑ ہی آئے، اور لات اور عزیٰ کی قسم ہم پر لعنت ہو، اگر ہم لوگ تو کھانا کھا لیں اور عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا بھوکا رہ جائے۔
یہ کہہ کر وہ شخص گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ اس خانقاہ میں لے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی خانقاہ کے اندر پیر رکھا تو خانقاہ روشن ہو گئی۔ اب بحیرہ کی تمام تر توجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے پر تشریف فرما ہوئے تو بحیرہ آپ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب بحیرہ کی توجہ کا مرکز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ اہل قریش نے کھانے کا آغاز لات اور عزیٰ کے نام لے کر کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کا آغاز بسم اللہ سے کیا۔ اس کے بعد بحیرہ نے دیکھا کہ اہل قریش بات بات پر لات اور عزیٰ کی قسمیں کھا رہے تھے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش تھے۔ بحیرہ کو آپ کی ذات مبارکہ میں نبوت کے شواہد نظر آ رہے تھے، لیکن وہ پہلے آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کا یقین تکمیل کو پہنچ جائے۔ بحیرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں تمہیں لات اور عزیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں پوچھوں گا اس کا صحیح جواب دینا۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے لات اور عزیٰ کا نام مت لو، مجھے جتنی شدید نفرت ان سے ہے کسی اور چیز سے نہیں۔ یہ بحیرہ کے لیے ایک اور مضبوط دلیل تھی کہ بت پرست معاشرے میں آنکھ کھولنے والے اس بتوں سے کس قدر نفرت کرتے تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھی۔ پھر بحیرہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی نیند اور خوابوں کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ بنیادی طور پر بحیرہ کو آخری نبی کی نشانیوں کا علم تھا اور وہ ان نشانیوں کو پورا کر رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات و جوابات کا جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو بحیرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ وہ ان کی پشت مبارک دیکھنا چاہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ بحیرہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر جب نبوت کی مہر دیکھی تو بحیرہ کو یقین مکمل ہو گیا کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ بحیرہ نے پھر حضرت ابو طالب سے پوچھا یہ لڑکا رشتے میں آپ کا کیا لگتا ہے؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ جواب سن کر بحیرہ تھوڑا کھٹکا۔ اس نے پھر پوچھا کیا یہ لڑکا واقعی میں آپ کا بیٹا ہے؟ اس پر انہوں نے ایک بار پھر یہی جواب دیا ہاں یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میرا علم یہ بتاتا ہے کہ اس لڑکے کے والدین حیات نہیں ہیں۔ حضرت ابو طالب نے کہا ہاں یہ بات سچ ہے کہ اس لڑکے کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے قبل ہو گیا تھا اور کچھ سالوں بعد اس کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور یہ لڑکا رشتے میں میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے جب یہ تمام تفصیلات سنی تو حضرت ابو طالب سے کہا کہ یہ لڑکا اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ اس کا نام اور دیگر کئی نشانیاں مقدس کتابوں میں درج ہیں۔ اس لڑکے کو واپس حجاز مقدس لے جاؤ، اگر رومیوں اور یہودیوں کو اس کے بارے میں علم ہو گیا تو وہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جب یہ بات حضرت ابو طالب نے سنی تو انہوں نے اپنا سفر منسوخ کر دیا اور واپس مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ قریش کے باقی لوگوں نے بھی بحیرہ کی تمام باتیں سنی، لیکن بد نصیبی کہ انہوں نے ان باتوں پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی درخت کے سائے تلے بہت زیادہ دیر نہ بیٹھے تھے،
لیکن اللہ نے پھر بھی اس درخت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عطا فرمائی اور اسے ایک معجزاتی درخت کا درجہ عطا کیا۔ اردن کی حکومت نے بڑی محنت کر کے اس تجارتی شاہراہ کے آثار بھی دریافت کر لیے ہیں جس پر آج سے 1400 سال پہلے اہل قریش کے تجارتی قافلے شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ یہ شاہراہ اس صحابی درخت سے کچھ فاصلے پر موجود ہے۔ دوستو، صحابی درخت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیسائی راہب بحیرہ سے ملاقات کی تمام تفصیلات آپ کو سیرت حلیفہ الخصائص الکبریٰ النوائب المدینہ اور مدارج النبوہ کی تاریخی کتب میں مل جائیں گی۔ ہر سال کئی مسلمان اس صحابی درخت کی زیارت کے لیے مشرقی اردن کا سفر کرتے ہیں۔ اس درخت کے سائے میں نوافل بھی ادا کیے جاتے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ مجھ سمیت ہر مسلمان کو صحابی درخت اور دیگر تمام مقدس عمارتوں اور جگہوں کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔